نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق اللہ العظیم۔ ہرگز نہیں علم نجد، کیا یہ واقعہ نہیں، کیا ایسا نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میہوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مرد عورت یا تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو لباس یا پردہ پوش بنا دیا، دن کو معاش کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، اس میں جو آیات جس پہ آج ہم تدبر کریں گے، موضوع وہی ہے جس کی طرف ابھی آپ لوگوں نے اشارہ کیا۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو بچپن سے ہم نے قیامت کا تذکرہ سنا یا پڑھا ہے، تو اس میں عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ عذاب سے یا قبروں سے یعنی ڈراوے کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابتدائی دنوں میں جب قرآن نے مخاطب کیا ان لوگوں کو جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، تو قرآن کا انداز کیا تھا، تاکہ پھر ہم اپنے انداز کو دوبارہ سے اس پہ تدبر کریں اور اس کی اصلاح کر سکیں۔ تو قرآن نے جب بھی قیامت کی بات کی ہے، اس کو ان مثالوں سے جوڑا ہے جو آپ یعنی ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، چاہے وہ یعنی دنیا میں آپ کسی بھی خطے پہ رہتے ہوں، تو آپ ان مثالوں پہ غور کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا جو تدبر کا کام ہوگا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان مثالوں کا قیامت سے کیا ذکر ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس تعلق کو دیکھیں، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تصور کی آنکھ سے ایک منظر دکھاؤں گی۔ جب یہ آیات اتری ہیں تو اس کے پہلے مخاطب لوگ قریش مکہ تھے، اور آپ میں سے اکثریت کو شاید اکثر جانتی ہوں گی بہنیں کہ قریش والوں کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، مکہ کی دنیا، مکہ کا جو شہر ہے اس علاقے میں کچھ بھی نہیں اگتا۔ ابھی موجودہ دور میں بھی جو مصنوعی طریقے سے اگایا گیا تو اگایا گیا، اس کی زمین خود سے نہیں اگاتی ہے، بلکہ جہاں آبادیاں ہیں وہاں تو آپ کو درخت دکھتے ہیں، لیکن اگر آپ سفر کریں تو جو قدرتی زمین ہے نا، مکہ سے مدینہ اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ پورا رستہ بے آب و آبادی ہے، اور کہیں پہ کوئی ہریالی یا سبزہ یا پانی نہیں دکھتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے صحرا جو دیکھی ہیں، جیسے میں نے اور آپ نے صحرا کو نا ایک اس کا خوبصورت منظر دیکھا ہوا ہے، چمکتی ہوئی نرم و ملائم ریت جیسے فرش بچھا ہو۔ صحرا کی جو حقیقت ہے نا وہ بڑی تلخ ہے، اور صحرا کی گرمی، اس کی شدت، اور یعنی میں اور آپ وہاں پہ ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو، اس کو کہتے ہیں ہاسٹائل انوائرمنٹ۔ تو اب قریش جب سفر کرتے ہیں تو ان کا ظاہر ہے اسی صحرا سے ہی واسطہ ہے نا۔ اب قریش کے سامنے جب آیات نازل ہو رہی ہیں تو یوں سمجھیں کہ ان کے سامنے بھی ایک فلم چلنے لگ گئی ہے، چونکہ میں اور آپ کیمرے کی آنکھ اور سکرین سے واقف ہیں، اس وقت بھی آپ سکرین دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ انسان کے جو تخیل کی قوت ہے اس سے چیزوں کو تصور کرنا آسان ہے۔ تو جب اہل مکہ نے سنا نا، تو انہوں نے فوراً اس منظر کو محسوس کیا۔ کیسے محسوس کیا؟
अच्छा, अब मक्का वाले मक्का के एक आम फर्द जब ये सुन रहे हैं, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, मिहाद कहते हैं जैसे वो बच्चे का बेबी कॉट होता है ना, कि हमने जमीन को फर्श तो बनाया है, लेकिन जैसे माँ की आगोश होती है या फैली हुई जमीन, यानी एक बहुत वसी जमीन है ये। और उसकी वसत को, अच्छा जमीन, आप ये भी देखेंगे कि आयात शुरू भी जमीन से होंगी और खत्म भी जमीन से होंगी, और बार बार बात तकाबल की होगी। तो यहाँ जमीन की वसतें दिखाई जा रही हैं। अब जो सहरा की जमीन होती है ना, उसमें आपको दूर दूर तक सिर्फ सहरा रेत दिखती है और जमीन दिखती है। सहरा में ना ऐसे नहीं होता कि जैसे जो लोग पाकिस्तान या यूरोप से हैं, हम जब एक शहर से दूसरे शहर में तवील सफर करते हैं तो हमें जमीन में निशानियां दिखती हैं। हम अपने जहन में कहते हैं अच्छा अब ये शहर आ गया, अब ये आ गया। लेकिन जब सहरा में सफर किया जाता है ना, तो एक ही जैसी जमीन है जो बस चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। यानी उसमें कोई आप नहीं है कि थोड़ी देर बाद मंजिल बदले। आप घंटों की, दिनों की, रात ही मुसाफत तय करेंगे और आपको सहरा ही दिखेगा। तो वो जब उनके सामने जमीन की वसत दिखाई जा रही है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो चीज आएगी ना, वो पहाड़ दिखता है। तो जब पूरी जमीन एक जैसी हो तो फिर उसके ऊपर पहाड़ की जो शक्ल है, जो पहाड़ है, वो बहुत ज्यादा नुमाया होने लगता है। तो अब जब वो कुरैश का फर्द, वो मक्कन चला है, तो उसके सामने ये आयत आई है कि क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बता दिया। तो वो उस फर्श को देख रहा है। फिर उस पहाड़ को वो देख रहा है ना, कि वो पहाड़ चूंकि सहरा में नुमाया हो रहा है, कि दोनों चीजें उसके सामने नुमाया हो रही हैं, जमीन की वसतें और उसके अंदर उसका पहाड़। और पहाड़ भी उसका क्या ताल्लुक है कि पहाड़ की शक्ल जो है वो, आप देखिए कि खैमू जैसी होती है। और सहरा ये जब अरब लोग सफर करते थे, मक्का, अहले मक्का, तो वो अपने खैमे साथ लेके जाते थे। तो वो खैमे को, यानी उसके जहन में जो तस्वीर आ रही है, उस खैमे की शक्ल में आ रही है। यानी वो अपना खैमा वहां लगा रहा है और उसके अंदर वो एक चिराग जलाता है रात के वक्त। इसमें आप देखिए कि वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद का भी तस्करा आया, और फिर रात का भी तस्करा आया, फिर दिन का भी आया। तो जो वो मक्का वाला है ना, और फिर जाहिर है वो अपने अजवाज के साथ, जोड़ों के साथ सफर किया करते थे। तो उसके जहन में फिल्म चल रही है कि मैं जा रहा हूँ, लंबा तवील सहरा है, जमीन बिछी हुई है, उसके अंदर पहाड़ हैं, बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ जिन्होंने जैसे मेरे खैमे हैं। फिर वो उस खैमे के अंदर अपना चिराग जलाता है, क्योंकि उनको रोशनी का इंतजाम तो करना होता था। तो एक आसमान पे भी चिराग है ना, अल्लाह ने भी चिराग बनाया हुआ है। फिर वो उस खैमे को, यानी रात को लिबास कहा जा रहा है यहाँ पे। तो वो खैमा उसको ढांप रहा है। और फिर दिन के वक्त वो अपने सफर को, अपनी माइशत के, तजारत के सफर जारी कर देते थे। यानी दिन को खैमे नहीं लगाए जाते थे, खैमा लपेट के वो चल पड़ते थे। तो उसके सामने ये मुसलसल जो मंजर है ना, वो उस मक्का वाले का जो एक दिन का सफर है ना, वो सारा इस इन आयात के अंदर सम अप हो गया है। फिर उसके सामने जब ये कहा जा रहा है, अब देखिए कि इतना तवील सफर है सहरा का, भले वो 10 दिन का आ रहा है, 15 दिन का आ रहा है, लेकिन इस सफर को ना एक दिन रात में लपेटा गया है। मतलब उसके दिन हुआ, उसने सफर किया, रात को खैमा लगाया, रात गुजारी, और सुबह उठा और खैमे को लपेट लिया। तो इन तमाम मनाजुर को दिखा के अल्लाह कह रहा है कि जैसे तुम खैमा लपेट देते हो ना, इस तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी जो है वो ऐसी ही होगी कि जैसे तुमने एक दिन गुजारा, फिर रात आ गई और तुमने हैमा लपेटा, तो ऐसे ही तुम जिंदगी को लपेट के मेरे पास आ जाओगे। तो वो जो पहला मुखातब फर्द है ना, वो इस मंजर को देख रहा है और वो उसको इससे कनेक्ट कर पा रहा है। यानी पहला जो अरब इसको जिसने सुना और समझा। अब बात यह कि हम अपनी जिंदगियों से इसको किस तरह जोड़ें। अब मैं और आप सहरा में सफर तो नहीं कर रहे, तो फिर हमें क्या इन आयात से समझ आ रही है? तो बहुत सारे सबक हैं। पहले इसमें ये देखें कि अजवाजा कहा गया ना, कि हमने तुम्हें, यानी पेयर्स की बात हुई है, जोड़ों की बात हुई है। अब जोड़ा क्या है?
یعنی زمین اگر فلیٹ ہے بالکل، اس کی سطح جو ہے وہ ہموار ہے، تو پہاڑ تو نہ ہموار ہوتے ہیں نا. تو یہ دونوں کا ایک جوڑ ہو گیا، ایک چیز سیدھی کھڑی ہے، ایک بالکل نیچے سطح کے اوپر ہے. پھر مرد عورت کا جوڑ ہو گیا، خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑوں میں بنایا. اچھا، صرف اس میں اس کو مرد اور عورت کا جوڑا نہیں کہا جانا چاہیے. ازواجہ سے مراد یہ ہے کہ میں بھی ایک ایک جو میں فرد ہوں، ایک انسان خود بھی دو میں ہے. میرا ایک جسمانی وجود ہے اور پھر میرا ایک روحانی وجود ہے. جو دیکھیے، جب آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ مطلب کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو، تو عموماً ہم یہاں ہاتھ رکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جیسے میں کہوں گی میں عابدہ ہوں. تو یہ تو میرا جسمانی وجود ہے، یہ تو ایک سواری ہے. جو اندر روح ہے وہ اصل میں ڈرائیور ہے، وہ میں ہوں. یعنی میری پہچان ان دونوں سے ہے. لیکن چونکہ اس وجود کو، اس سواری کو ختم کر دیا جائے گا، پھر وہ ڈرائیور ہے جو بچے گا اور اس کو نکال کے ایک نیا وجود دے دیا جائے گا. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس نئے وجود کا کہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے. تو اس سے مراد یہ کہ ہم بھی، یعنی میں اور آپ بھی جوڑے میں ہیں، روح اور جسم کے ساتھ. اس سے مراد وہ جوڑا بھی ہو سکتا ہے. پھر دن اور رات کا تقابل کیا جا رہا ہے. کہ اچھا، یہاں پہ جعلنا اللیل لباسا، لباس اور رات، یہ دو لفظ قرآن میں ایک اور جگہ بھی استعمال ہوئے ہیں. مشہور آیات رمضان کی جو آپ نے سنی ہوگی، ہن لباس لکم وانت لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو، تمہارے لیے لباس ہیں. تو وہاں پہ بھی رات، یعنی رات کا تذکرہ ہے کہ رات کو تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. یہاں پہ بھی رات اور لباس کو اکٹھا کیا گیا ہے. لباس، یلبسا لباسا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شک پہ پڑنا کسی چیز کا. یعنی کوئی چیز اس قدر آپس میں ملی ہوئی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کدھر ہے اور وہ کدھر ہے. یعنی کسی چیز کا مل جل جانا، اس کو یعنی مشتبہ ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نا، یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے میاں بیوی کے رشتے کے لیے لباس کا نام لیا گیا. تو یہاں پہ دن کی معیشت، دن کا ذکر، پھر رات کا پیر کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اسی طرح اچھا، اس میں مزے کی بات کہ ہر چیز کا جوڑا بنایا گیا ہے مگر رات کا نہیں ہے، سوری، نیند کا نہیں ہے. یہ بھی ہم جانیں گے کہ نیند کے ساتھ کیوں نہیں. یعنی باقی سب چیزوں کو جوڑے جوڑے میں بیان کیا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ زمین ہو گئی، پھر پہاڑ ہو گئے، پھر زوج کی بات ہو گئی، پھر اچھا آگے سے نیند کی بات ہوئی ہے، لیکن نیند کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا گیا. نیند کے بعد جاگنے کا ذکر نہیں کیا گیا. تو وہ ہم جانیں گے کیوں. پھر رات کا ذکر ہے، پھر ساتھ ہی دن کا ذکر کر دیا. پھر آسمان کا ذکر ہے، وَبَنَيْنَ فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ اوپر تمہارے 7 آسمان بنا دیے، اور ان کے اندر سورج کا ذکر ہے. یعنی ہر چیز جوڑا 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 بنائی جا رہی ہے، لیکن نیند پہ آ کے نہیں ہے. اس کی بھی حکمت ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پھر ایک اور بہت گہرائی کی بات جو ہم اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ بہت، جس کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے بہت گہرا ہے، بالخصوص جو بہنیں شادی شدہ ہیں. وہ یہ ہے کہ درمیان میں ازواجہ، زوج کا ذکر کیا گیا نا، میاں بیوی کا. اچھا، قرآن کا میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک خاص انداز ہے. قرآن دین اور دنیا کی تفریق کا قائل نہیں ہے. یعنی جہاں پہ بات، جیسے دیکھیں جو بندہ بینک میں جاب کرتا ہے نا، یا ٹیچنگ کر رہا ہے، یا کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت، وہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے. اکثر لوگ جیسے ہم سے کہتے ہیں، یہ زندگی ضائع کر دی، ہم نے دینی کسی جامعہ میں نہیں پڑھا. یعنی کوئی فزکس پڑھ، انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، تو وہ بیچارہ یعنی یہ سوچ پیدا کی گئی ہے کہ یہ تو تم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. حالانکہ قرآن اس تفریق کا قائل نہیں ہے. قرآن نے بات بینکنگ کی وراثت کی، یعنی آپ عدالت میں جا رہے ہیں، بات وراثت اور قوانین کی ہو رہی ہے، بات نکاح اور شادی کی ہو رہی ہے. لیکن ہر چیز کے درمیان میں تقویٰ کی آیات لائی گئی ہیں نا. ہر چیز کو جوڑا گیا ہے کہ یعنی اللہ نے ہر چیز کو نشانی بنایا ہے. اب کوئی نباتات اور جمادات کا علم حاصل کر رہا ہے، فزکس اور کیمسٹری پڑھ رہا ہے، اور وہ پھر ان آیات پہ تدبر کر رہا ہے،
تو یہ پہاڑ اور ان پہ تفکر اور تدبر کے لیے جو مضامین پڑھے جائیں گے وہ تو ظاہری بات ہے ہر علم قابل احترام ہے. جس نے کووڈ کی ویکسینیشن ایجاد کی وہ علم والا وہ کتنا قابل احترام ہے. تو ہر وہ علم جو معاشرے کے لیے نفع بخش ہو، جب آپ معاشرے میں خیر پیدا کرتے، تو قرآن اس تفریق کا قائل نہیں ہے. اس لیے بات پہاڑوں اور زمینوں کی کر کے نا تو بیچ میں ہمارے زوج کی بات کر دی گئی ہے. یعنی ہر چیز کو یہ انٹر لنکڈ کہہ لیں، ہر چیز کنیکٹڈ ہے. اب میاں بیوی کا رشتہ کیسے کنیکٹڈ ہے؟ اب دیکھیں کہ زمین جو ہے نا، جس کو ماں کی طرح بھی کہا گیا نا، اور اس جیسے مہدہ کا لفظ ہوا نا، جیسے ماں کی آغوش ہے، زمین جو ہے وہ قرآن نے خود ذکر کیا کہ اگر یہ زمین کے اوپر پہاڑ نہ ہوں پیگز کی طرح، تو یعنی جیسے میخیں ہیں جن کو گاڑ دیا گیا تاکہ زمین تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، تو پہاڑ اس کا توازن برقرار رکھتے ہیں. تو زمین اگر زوج ہے، بیوی ہے، تو پہاڑ مردوں کی طرح سٹیبلٹی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس توازن کو، اس کی زمین کی جو ناہمواریت ہے اس کو قائم رکھیں نا. اگر آپ اس کو ازواج کو زمین اور پہاڑوں سے جوڑیں تو زمین بیوی خواتین کی تشبیہ کاری ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ مرد کی کار ہے. پھر دن اور رات، میاں بیوی کا رشتہ بھی دن اور رات جیسا ہے کہ اب یہ نہیں کہا گیا کہ مرد دن ہے یا عورت دن ہے یا رات ہے. یہ نہیں واضح کیا گیا کیونکہ دونوں کو ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی پوزیشن لینی پڑے. مردوں کو قوام کہا گیا ہے، لیکن چونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، کسی دور میں نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی چونکہ کھیتی باڑی کا کام ہوتا تھا اور زمینوں اور زراعت کے ذریعے گھر چلائے جاتے تھے، یا مطلب پانی بھر کے لانا، تو صحابیات خواتین بھی ساتھ کام کیا کرتی تھی، اور ہر دور میں خواتین نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کیا. تو اس لیے یہ فکس نہیں کیا گیا کہ رات سے مراد عورت ہوگی یا دن. لیکن جو بھی آپ کے میاں بیوی کا تعلق بہرحال دن اور رات جیسا ہے، کیونکہ جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک جگہ اللہ نے دن اور رات کی قسمیں کھا کے کہا ہے کہ تمہاری زندگی ایک جیسی نہیں رہے گی. اسی طرح اس تعلق میں بھی کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے. رات کیا کرتی ہے؟ رات ڈھانپ لیتی ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈھانپتی ہیں. میاں بیوی کے کچھ عیوب ہوتے ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ تو دن کی طرح روشن سب کے سامنے آنا چاہیے، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں، ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ہاں جو دنیا کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اس پہ پردہ پڑا رہنا چاہیے. اور یہ لباس ایک دوسرے کا لباس ہے نا. اب دیکھیے خدا نہ خواستہ کبھی فرائی کرتے ہوئے تیل کا چھنٹا پڑ جائے تو وہ کپڑوں پہ جاتا ہے، جلد پہ لگے تو تکلیف ہو، تو وہ لباس آپ کی اس تکلیف کو بچا لیتا ہے. تو اگر باہر کی دنیا یا گھر والے بیوی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا شوہر کو پہنچا رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو اس تکلیف کو بیوی اپنی میاں تک نہیں جانے دے گی اور میاں اپنی بیوی تک نہیں جانے دے گا. اس لیے ہمارے دین میں واضح ہے کہ آپ یعنی جو مرد ہے وہ بیوی پہ جب اس کو حق رکھتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کا بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کے معاملے میں بالکل کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے. یعنی دین میں اس میں کوئی نا کنفیوژن نہیں ہے، وہ ہمارے کلچر نے پیدا کی ہوئی ہے. وہ اپنے ماں باپ سے اس کو واضح کہنا پڑے گا کہ بھئی یہ میری ذمہ داری، اس کا حساب مجھ سے، آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں، مجھے جوتے بھی مار لیں، لیکن آپ کو بالکل اختیار نہیں ہے کہ آپ میری بیوی کی کسی طرح، چاہے وہ زبانی ابیوز ہو، جسمانی ابیوز ہو، کسی قسم کا کوئی تکلیف دہ رویہ اپنانے کی اجازت ماں باپ کو نہیں ہے. اور میاں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پہ لباس بن کے اس تکلیف دہ رویوں کو روکے. اب دیکھیے اس میں دن اور رات میں جیسے کہا کہ دن کا اگر معیشت ہے، کمائی ہے، تو کبھی مرد خواتین ہو سکتا ہے دونوں کو کرنی پڑے، کبھی خاتون کو کرنی پڑے، کبھی مرد کو کرنی پڑے. اس میں حالات چونکہ قرآن بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، حالات کسی بھی نہج پہ جا سکتے ہیں. جیسے حضرت شعیب کی بیٹیاں جب جاتی ہیں کام کرنے کے لیے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، تو ہر کسی کے پاس تو یہ اتنی نہیں ہے نا آزادی کہ وہ گھر بیٹھے اور ان کو کما کے کوئی لا دے. اس وقت بھی کئی ایسی خواتین ہیں، اور بالخصوص جہاں جن معاشروں میں ہم رہتے ہیں بعض دفعہ ایسی بھی ہو جاتی کہ میاں کی طرف سے کوئی مجبوری ہے کہ وہ نہیں کما سکتے. بہرحال وجوہات جو بھی ہوں، یہ قرآن اس کو ایسے ہی لیتا ہے کہ مرد خواتین دونوں کو معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے، وہ کرتے ہوئے کسی کو دن اور کبھی رات بننا پڑتا ہے.
اب دیکھیں دن کے ساتھ کیا چیزیں منسلک ہیں اور رات کے ساتھ کیا منسلک ہے. دن کو اگر فرض کیجئے مرد کمانے جا رہا ہے تو وہ کما نہیں سکتا اگر رات کو اس کو سکون نہ ملے، اگر اس کا رات کا لباس پرسکون نہ ہو، اگر وہ اس کو ڈھانپنے والا نہ ہو. تو اس لیے ان خواتین کی تعریف کی گئی ہے نا جو ذہنی سکون کی علامت ہے، اور وائس ورثہ. تو اس لیے یہ تقابل جو ہے نا یہ بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے کہ جو قرآن ہمیں ایک قسم کی نا اشاروں میں بات سمجھا رہا ہے. اور پھر بات یہاں تک محدود نہیں ہے، بات یہ بھی دیکھے کہ اگلی جو آیات آ رہی ہیں نا کہ بادلوں سے اس نے پانی نچوڑا اور اس سے اگایا، غلہ اگایا، نباتات اگائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا جوڑے جوڑے کی بات ہو رہی ہے، تو آگے بادل اور بارش کی جب بات کی گئی ہے کہ اس سے کہ جب بادل یعنی اوپر سے آ رہے ہیں آسمان سے اور زمین اگا رہی ہے، زمین نئی زندگی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آسمان اور زمین جب ملے ہیں تو نئی زندگی پیدا ہوتی ہے. اس طرح ازواج جب ملتے ہیں تو نئی زندگی پیدا ہوتی ہے. دن اور رات کا ملاپ نئی زندگی پیدا کرتا ہے. اسی طرح دنیا کی زندگی جب آخرت کی زندگی سے ملے گی نا تو ہی ایک نئی زندگی پیدا ہوگی. دنیا کا دن اور آخرت کا دن ملا دیں گے تو ایک نئی زندگی کون سی ہوگی؟ جنت اور جہنم کی شکل میں. تو وہ پھر تمہارے لیے ماننا کیوں مشکل ہے کہ جب جب بھی دو چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے. زمین اور آسمان کا تعاون ہوتا ہے تو نئی زندگی وجود میں آتی ہے. اچھا، مجھے امید ہے اب تک کی گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی. مجھے نا 1 منٹ کے لیے وقفہ لینا ہوگا. میں پانی لے آئی، میں پوز کر رہی ہوں ریکارڈنگ کو. کوئی اس دوران بات کرنا چاہے جسٹ گیو می 1 منٹ. آپ کا مائک آف ہوا ہوا ہے. وہ سوری سوری، تھینکس فار ریمائنڈنگ می. میں نے ایک آئے تو بول بھی دی ہے. بہت شکریہ میرا بہن آپ کے پوائنٹ کا. اچھا، اب بات آ جائیں گی موسرات کی. موسرات کہتے ہیں نچوڑنے کو. جب آپ کپڑے کو ایسے کر کے نچوڑتے ہیں نا، ماں انسجاجا، تو اس سے مسلسل پانی جو ہے وہ نچڑتا چلا جاتا ہے. اچھا، اس کے ذریعے غلے اور سبزی، اچھا اناج اور یہ خب اور نبات، جو اناج ہے یا سبزیاں ہیں یہ ضرورت میں آتی ہیں. یعنی انسانیت جی نہیں سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی اگر یہ دو چیزیں زمین نہ اگائے. بات صرف میری اور آپ کی نہیں ہے. زمین جب کچھ اگاتی ہے تو اسی سے ہی جانور کھاتے ہیں. یعنی پوری دنیا کی جو مخلوقات ہیں وہ زمین ہی سے اگائی ہوئی چیزیں ان کی خوراک ہیں. یعنی جو دودھ ہم تک پہنچ رہا ہے، یا اب عرب والوں کے تو چونکہ زراعت سے ان سے زیادہ واسطہ تھا نا، جانوروں سے اور ان چیزوں سے. لیکن ابھی اس ماڈرن دور میں بھی دیکھیں کہ ہماری بہت ساری جو پیداوار ہے، چاہے وہ غلہ یا اناج کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ روٹی بنا کے کھا رہا ہے، چاول کی شکل میں کھا رہا ہے، یا بریڈ کی شکل میں کھا رہا ہے، غلہ اناج ہر دور میں انسان کی ضرورت رہی ہے. تو یہ تو بات ہو گئی ضرورت کی. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف ضرورت کی بات کر کے تو ختم کر دیتا، کیونکہ بات مطلب پورا ہو گیا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے نا یعنی ایک اس بات کو کرنے کے بعد ایک دوسری بات الگ سے کی ہے، اور اس کی آیت بھی الگ اتاری ہے. وہ اگلی مضمون کہا وَجَنَّاتٍ الفافا. الفاف، آپ نے لفظ لفافہ سنا ہوا ہے نا. جب کسی چیز کو اس طرح ملا دیا جائے کہ یعنی سمجھ نہ آئے کہ جیسے یہ درخت کی یہاں سے بیل یہاں پہ ٹہنی ہے، اور پھر جیسے درختوں کی ٹہنیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں نا، کوئی لپٹا ہوا جیسے کہتے ہیں. یعنی اس قدر ہرے باغات، اس قدر ہریالی کہ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی نا. تو اور یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ جنات استعمال کیا گیا ہے. اب جنت لفظ سن کے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اگر صرف باغ کہنا مقصد تھا تو حدائق کہہ دیا جاتا.
हदाइका अल्फाफा, तो भी तो बात पूरी हो सकती थी। लेकिन अल्लाह हमारा ध्यान लेके जा रहा है जन्नत की तरफ, जन्नत की हरियाली की तरफ। अब अगर किसी ने वो कभी हरियाली देखी ही ना हो दुनिया में, तो उसका जन्नत का नक्शा तो कभी भी वाज़ेह नहीं होगा ना। तो ऐसे जैसे अल्लाह ताला हमारी तवज्जो दिला रहा है कि देखो, मैंने सिर्फ तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं किया है, मैंने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है। और मैंने मतलब सिर्फ गल्ला और अनाज पैदा कर दिया जाता बस, जैसे गंदम है वो हो जाती है, कुछ गिनी चुनी चीजें होती, तो जरूरत तो पूरी हो जाती। लेकिन कहा जा रहा है कि देखो मैंने इससे हटके भी क्या कुछ बनाया है, ऐसे बागात, ऐसे पौधे, ऐसी चीजें, ऐसी खूबसूरतियां, ऐसी आबशारें, कि जब हम, अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, तो हमारे लिए दुनिया की सैर करना आसान हो गई है। और कितने ही दफा हमने ऐसे मनाजर स्क्रीन पे देखे हैं कि आपके मतलब आप बेसाख्ता अल्लाह की किब्रियाई बयान करने लगते हैं, अल्लाह अकबर क्या डालते हैं, इतने इतने खूबसूरत मनाजर हैं। कभी आपने आबशार देखी हो, बहता हुआ पानी, या कभी ऐसे देखा हो कि दोनों तरफ बहुत ही तवील कदो कामत के जसामत के दरख्त है और नीचे कोई नदी, कोई पानी बह रहा है। बल्कि यकीन माने ये जो मंजर है ना, कि नदी के किनारे एक पुरसुकून झोंपड़ी सी बनी हो और उसमें आतिशदान में लकड़ियां जल रही हैं, और पीछे पहाड़ हैं, ये देखें कि बच्चे भी मंजर में इसकी तस्वीर कशी करते हैं, और शायरों ने इस मंजर को बहुत बयान किया है। और यूरोप में वो लोग जिनके पास हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा अहले सरवत हैं, मालो दौलत वाले हैं, देखने में आया कि वो जो अपना हॉलीडे होम बनाते हैं, वो अमूमन पहाड़ी इलाकों में होता है, वो कुदरती जगहों पे होता है, वो शहरों से बाहर होता है, जिसको यहाँ पे कंट्री साइड कहा जाता है। कि गोया इंसान की फितरत में, यानी हमें ये चीजें अच्छी लगती हैं और हमेशा लगेंगी। तो अल्लाह ताला भी चाह रहा है कि हम, यानी अल्लाह ताला आउट ऑफ द वे जाके कह रहा है कि मेरी बनाई दुनिया पे गौर करो। मतलब कभी वो पहाड़ों का जिक्र कर रहा है, जमीन का कर रहा है, तो यहाँ पे फिर वो तजाद पैदा हो जाता है ना, कि हमें पिछले कई बरसों से ये सबक सुनाया जा रहा है कि दुनिया से जितना कटो। हालांकि रहबानियत हमारे दीन का मिजाज नहीं है, लेकिन मैं ऐसी खवातीन को जानती हूँ जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं कुरान सीखने में ना, जिंदगियां गुजार दी हैं उसकी, चाहे बात तजवीद की है, तफसीर की है, कुछ भी है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है ना कि क्या आपने वाकई तदब्बर किया है, उड़ते परिंदों को देखा है, पहाड़ों को देखा है, तो उनका जवाब नफी में होता है। कहते हैं हमें कभी वक्त ही नहीं मिला। तो देखिए कुरान तो मजबूर कर रहा है आपको कि आप जहां पे हैं, जिस मकाम पे भी हैं, अब चले जहां आप रहती हैं वहां, मैं तो कहती हूँ उस नीयत से दुनिया की सैर करनी चाहिए। नहीं कर सकते तो दिल में ख्वाहिश जरूर रखें। मुझे लगता है मेरा और आप इस दुनिया और जमीन की सैर करना भी इबादत है। और कौन याद आता है जब आप इस तरह के मनाजिर को देखती हैं? तो एक तो है ना कि आप एक दीनी महफिल में बैठ रही हैं और आपको अल्लाह याद आ रहा है, यकीन माने तब भी अल्लाह याद आता है। और वो उड़ती हुई शहद की मक्खियां और उड़ते बादल और दरख्त, और ये जैसे वो हमारा बहन ने कहा कि जब वो करेले के बीज फूटे, तो ये जिसने सीखना होता है ना, ये सब उसके लिए उस्ताद है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा शोर करते हैं ना, बचपन से अब तक एक सवाल है जिसको इतने शोर से उठाया जाता है, इतने जोर से उठाया जाता है, कि उस सवाल को करने के बाद ना, मुझे याद है करने वाला यूं समझता है कि देखा, मैंने तो सारी गल ही मुका दी, अब तो इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। ये हर दौर में मुसलमानों की तरफ से सवाल आता है कि वो जिन तक पहुंचा ही नहीं है इस्लाम, जिसको खबर ही नहीं थी, तो वो कैसे दोज़ख में जाएंगे, या उनका क्या कसूर है। और बड़ा इस चीज को ना दलील के साथ बयान किया जाता है, बड़ी इस पे बहस की जाती है। और अक्सर पोस्टर लिखी होंगी, अच्छी पोस्ट होगी, लेकिन आखिर पे ना थोड़ी सी तनकीद कर देंगे, देखा इसने तो कभी नमाजें नहीं पढ़ी, तो ये गोरा है, ये क्यों माइकल क्यों आग में जाएगा और ये क्यों जन्नत में जाएगा। यानी इस सवाल को मुझे उम्मीद है आपके भी शायद कानों से, कहीं आंखों से गुजरा होगा। बात यह है कि अल्लाह ने इंसानी फितरत में जो रख दिया है ना, तो उसके नतीजे में क्या हर शख्स उड़ते बादलों को नहीं देखता? उड़ते हुए सूरज, जो सूरज निकलता है और डूबता है, क्या ये मंजर एक किसान भी नहीं देख रहा?
چاند کی گھٹتی بڑھتی منزلیں، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ درخت، یعنی جہاں پہ بھی انسان پائے جاتے ہیں اور زمین میں سے اگنا، ہر کوئی ان چیزوں سے دیکھ رہا ہے، تو اس کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ اس کی عقل اور شعور کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا جو منطقی نتیجہ ہے اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پہ ایک خالق ہے۔ یعنی یہ بالکل کامن سینس والی بات ہے جو انسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اسی طرح پھر بات، یہ تو چلو غیر مسلم کی ہو گئی، میرے اور آپ پہ بھی بات آ جاتی ہے نا۔ یہ بھی جملے اکثر ہم سنتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید ایسے نہ ہوتے، وہ بلکہ یہ والا جملہ سورہ انعام میں بھی، اندراساتہم لغافلون، کہ ہمیں انما انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے نا، ہمیں تو کوئی کتاب ہی نہیں ملی۔ یہ جملے نا آج ہمیں مسلمانوں میں اس طرح بولے جاتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی منٹور نہیں تھا، کوئی آپا نہیں تھی، کوئی چاچی نہیں تھی، کوئی نائنی نہیں تھی، کوئی تائی نہیں تھی، کوئی سہیلی نہیں تھی، کوئی استانی نہیں تھی، مجھے کوئی ایسا مہربان نہیں ملا جو مجھے موٹیویٹ کرتا، جو میرے اندر جذبہ اٹھاتا، اور پھر میں آج اس سے بہتر پرفارم کرتی۔ یہ بھی بالکل یہ دلیل نہیں ہے۔ اور اب تو ایک مسلمان ہونے کے تحت نا ہمارا دین کا ایک عجیب سا ایک وہ خاکہ بنتا جا رہا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، کہ بھئی جیسے میرا دین جو ہے نا، وہ ٹھیک ہے، تقوی کا لیول اونچا نیچا ہوتا ہے، یہ خود قرآن و حدیث بتاتا ہے، لیکن میں یہ سوچوں کہ بھئی ہر کچھ دن میں ٹک ٹاک کی ایک 30 منٹ سیکنڈ کی ویڈیو دیکھوں اور کہوں کہ ہاں بھئی اب مجھے موٹیویشن لیول دین کا اوپر کرنا ہے تو بس مجھے ڈوز دے دو، اور میں وہ ڈوز لوں، تھوڑی دیر مجھے وہ کچھ دن گولی ملے اور میں کہوں کہ ہاں میں اوپر ہو گئی ہوں، پھر میں نیچے گر گیا اور مجھے پھر کوئی اٹھائے۔ یعنی مجھے ہمیشہ باہر سے کوئی چیز چاہیے کہ جو مجھے اوپر اٹھا کے پھر میری جو لائن ایسے ہو رہی تھی اس کو سیدھا کر دے، اس گراف کو سیدھا کر دے۔ تو میری بہنوں ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں اگر کلمہ دیا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ میرے اور آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو اس سے نیچے نہیں گرنے دے سکتے۔ یعنی جو مطالبہ کیا گیا ہے ہمہ وقتی 5 نمازوں کا یا فرائض کا، وہ ایسا مطالبہ نہیں ہے جس کو کوئی باہر سے خوراک ملے گی تو آپ پورا کریں گے ورنہ وہ نیچے گر جائے گا۔ یہ ہم سے بنیادی مطالبہ رکھا گیا ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی اس نماز کو آپ ایک جیسا پڑھے ہیں، پھر آپ نے سوچا اس میں بہتری آئے تو آپ نے کوئی کورس کیا، کوئی محفل جوائن کی، وہ صحیح ہے، لیکن بیرونی خوراکوں پہ آپ کا پورا پورا انحصار ہو، آپ کو لگے کہ جب تک وہ نہیں ملے گی میں اچھی مسلمانی بنوں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ پھر آپ کے سامنے آیات آ جاتی ہیں۔ وہ جو قریش والے جو بالکل ان پڑھ دنیا کے اس خطے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بڑے بڑے اسکالرز نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھی، ان کو اگر قرآن نے مخاطب کیا ہے اور آخرت کی طرف قائل کیا ہے تو کیا مثالیں دے کے؟ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ آیات ہی کافی ہیں، اللہ کی نشانیاں کافی ہیں، اور اس نشانیوں کو بھی ہم کائنات تک محدود نہیں کر رہے۔ میری زندگی میں ہونے والے واقعات کو بھی اللہ نے نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ تو اللہ پھر دیکھے یہ کیا، یہ نشانی نہیں ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، کہ زمین کو ہم نے اس طرح پھیلا دیا، تو ہم میں سے کون ہے جو اس زمین پہ نہیں چلتا؟ تو یہ زمین میری اور آپ کی استانی ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخر بنا دیا۔ پہاڑ میں نے دیکھے یا نہیں دیکھے، اول تو مجھے دیکھنے چاہیے، میں تو بلکہ آپ کو جو ہوم ورک آج ملنے والا ہے اس میں یہی ہوگا کہ آپ کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں گے اس کائنات کے بارے میں جو بنائی گئی ہیں۔ تو اب میں اور آپ لڑک نہیں رہے ہیں تو دھیان تو جانا چاہیے نا۔ تو پھر پہاڑ ہمارا جو ہے وہ استاد بن گیا، پھر ہماری میرا وجود جو میں نے کہا جوڑے پہ ہے، یا اسپاؤسز کا ہونا، یہ میرے لیے نشانی ہے۔ پھر نیند کو نشانی کہا گیا ہے، پھر دن اور رات کو۔ اب مجھے بتائیں کون ہے جس کا واسطہ دن اور رات سے نہیں ہے؟ تو اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اب میں اس نقطے کی طرف آؤں گی، میں بھول نہ جاؤں کہ ہر چیز کا جوڑا تھا مگر نیند کا جوڑا نہیں بیان کیا گیا۔ میں موضوع ایک دم سے بدل رہی ہوں، لیکن میں جس اس آیت پہ پہنچی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے اس کو اس وقت بتانا تھا جب میں جوڑوں کی بات کر رہی تھی، کہ کہا گیا کہ تمہاری نیند کو سباتا، تمہیں کاٹ دینے کا ذریعہ بنا دیا۔
نیند کو جو ہے نا قرآن نے موت کے قریب ترین کہا گیا ہے، کہ یعنی یہ موت کی پریکٹس ہے. یہ وجہ کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمدللہ الذی اقانا، کہ اس نے ہمیں اٹھایا. یہ نہیں کہتے ہم بعد نومنا، شاید لفظ ہوتے کہ نیند کے بعد ہمیں جگایا، یہ نہیں ہم کہتے. ہم کہتے کہ ہمیں یعنی ہم مرے تھے اور ہمیں اٹھا دیا. سباتا یعنی سبت، جیسے آپ نے لفظ سبت سنا ہوگا، جو یہودیوں کے ہاں ہفتہ کا دن ہوتا ہے کہ جس میں وہ سب چیزوں سے کٹ جاتے ہیں. تو نیند کی حالت بھی چونکہ موت سے قریب ترین ہے، تو سباتا سبت یعنی کہ کیا ہم نے تمہاری نیند کو ایسا نہیں بنا دیا کہ تم بس ہر چیز سے کٹ کے بے ہوش ہو جاتے ہو. اب اس کا جوڑا نہیں بنایا گیا. کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تمہاری ہر چیز کے ساتھ ایک جوڑا ہے تو وہ پوری ہوتی ہے. تو جب تم سو کے اٹھتے ہو نا، تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی تو جوڑا ہوگا نا. یعنی میری زندگی کے ساتھ آخرت کا جوڑ ہونا چاہیے. اور یہ میں روزانہ نیند سے اٹھ کے خود ہی اللہ مجھ سے توقع کر رہا ہے کہ میں یہ سوچوں، تفکر اور تدبر کروں کہ اگر میں اس نیند سے اٹھ رہی ہوں نا، تو مجھے ایک دن مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے. تو یہ چیز ہماری عقل پہ چھوڑ کے اس آیت کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے. گویا اب یہاں پہ زیادہ گرفت مضبوط ہو گئی. اب کون بندہ ہے جس پہ نیند طاری نہیں ہوتی؟ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا صحرائی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہاڑ ہے ہی نہیں ہے، وہ کیا دیکھیں گے؟ یا باقی چیزوں سے ان کا واسطہ نہ ہو. اب مجھے بتائیں کون ہے جس کا نیند سے واسطہ نہیں ہے؟ یعنی ہر فرد سو کے اٹھتا ہے، تو یہ بذات خود اتنا بڑا ثبوت ہے نا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. اس کو بطور دلیل لا کے قرآن نے آخرت کی بات کی ہے. تو دیکھیے قرآن نے جو آخرت اور قیامت اور مرنے کے بعد کی باتیں کی ہیں نا، وہ دلیل کی زبان ہے، ڈراوے کی زبان نہیں ہے. اس کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے ویسے تو قرآن نے ہر طرح کے دلائل دیے ہیں، لیکن جب آپ پہلا مخاطب جو ہے نا، جب آپ کسی کو دلیل سے قائل کرتے ہیں، جو ہمارے جو بچے ہیں کسی چیز کی ریزننگ یا کچھ وہ سمجھ لیتے ہیں نا، تو اس پہ جمنا آسان ہے. دوسرا یہ کہ قرآن کے سامنے جو مخاطب طبقہ ہے نا، وہ ایک نہیں ہے. دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے ڈراوے کی شکل میں زیادہ ان پہ تبدیلی آتی ہے. کچھ کیا ذہن ہی ایسے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ریشنل ریشنل ہو کے سوچتے ہیں. ان کی یعنی وجوہات کیا ہیں، دلائل کی طرف، وہ اس طرف زیادہ ان کا دھیان جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ کو محبت زیادہ مجبور کرتی ہے، رحمت والی چیز جو ہے وہ ان کے دلوں کو زیادہ تبدیلی لے کے آتی ہے. تو قرآن کے سامنے تو ہر طبقہ ہے، جس کو اہل کتاب بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، مکذبین بھی ہیں. قرآن نے ہر ایک کو الگ سے مخاطب کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دلیل کی زبان اس نے زیادہ استعمال کی ہے. کیوں؟ ایسے لگتا ہے کہ اب جس دور میں میں اور آپ ہیں، اس میں دلیل کی زبان سے پہلے سے بھی زیادہ مانی اور سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ یہ سائنس کا دور کہلاتا ہے. اور تو اور ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اگر اس کا کوئی سائنسی وجہ نہیں سمجھ آتی تو یہ باطل ہے. یعنی سائنس کے جو بنیاد ہے وہ اس سوچ پہ رکھ دی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ پرانے دور میں شاید وہ حصہ زیادہ مؤثر تھا کہ آپ کسی کو بس ڈراوے کا ڈنڈا کہہ لیں. اور بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں علماء کی، تو انہوں نے کچھ احادیث ایجاد کی ہیں، جیسے موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس میں بہت ساری خود ساختہ احادیث ہیں جو ایجاد کی گئیں. جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے یہ کیوں ایجاد کیے ہیں، تو جس دور میں وہ کتابچے آنا، انہوں نے کہا کہ بھئی امت چونکہ سو رہی ہے تو ہم نے سوچا اس طرح سے ان کو جھکایا جائے. ہو سکتا ہے اس دور میں ان کا وہ حربہ کامیاب ہو گیا ہو. لیکن اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ اب یہ حربہ چلے گا کہ بس اس کو ڈراوے اور قبر کے مناظر اور دکھا کے ہم اگلے کو دین سے قریب کریں گے، میری ذاتی رائے ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میرے پاس ثبوت کیا ہے. میں نے یوتھ میں نا ورکشاپ میں کرواتی ہوں غسل پہ نا، یعنی جسم کا کفن دفن کے مراحل، غسل کے نام میں نے اس کا یہی رکھا ہوا ہے نا. لیکن کرواتی میں یوتھ کو تھی، اور اس میں نا میں تھوڑا سا ایک وہ فلم دکھاتی تھی، ایک ڈرامہ کرواتی تھی، اور کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. پھر میں یوتھ سے پہلا سوال جو کرتی تھی وہ یہ تھی کہ موت کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے، کوئی جملہ بتائیں. میں مطلب لکھتی تھی ڈیتھ اور کہتی تھی کہ اپنے اپنے رائے دے دیں. یہ لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟
تو یقین مانے 99% جو یوتھ تھی نا وہ اس لفظ سے کراہت کرتی تھی. میں بات کر رہی ہوں جوان دماغوں کی، 16 سے 18 سال، 20 21 سال تک کی لڑکیوں کی. اسی کو ہی ہم یوتھ کہیں گے. یوتھ کو ظاہر ہے ویسے تو 40 تک بھی آپ ایکسپینڈ کر لیں، لیکن اس وقت جو میرے گروپ سامنے تھا وہ ہائی کلاس کی بچیاں تھیں. سب کی موت کے بارے میں ایک منفی رائے تھی. اور الحمدللہ ورکشاپ اٹینڈ کرنے تک وہ بدل چکی تھی، کیونکہ میں نے ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کیا نا، کہ آپ صرف اس کا ایک حصہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس عمر کے اس حصے میں اس حصے سے ظاہر مرغوب نہیں ہوں گے، نہ ہی مرغوب ہوں گے اور نہ ہی آپ بدلنا چاہیں گی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک اس کا پہلو ہے، آپ اس کو محدود نہ کریں نا. تو پھر ظاہر ہے اس میں رول پلے کرواتی تھی کہ جیسے بھائی کسی کی امی ناراض ہیں اور وہ ایئرپورٹ پہ ہے اور وہ 10 سال بعد جائے امی سے ملنے، تو اس رول پلے کے سیناریو میں ان کو کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہرحال چاہتا ہے کہ اس کا بندہ واپس آ جائے. وہ کہتی تھی کہ بھئی چونکہ ہم جو مرضی کر لیں اللہ تو راضی ہونا نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو مرضی کر لو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جانا آگ میں ہی ہے، یہ گارنٹی ہے، آپ پیدا ہی آگ کے لیے ہوئے ہیں، آپ کبھی اللہ کو خوش کر ہی نہیں سکتے. تو کہتے ہیں ایک نے کہا پھر فائدہ کیا ہے نا، پتہ تو ہے، یعنی what's the point of trying. یعنی اس تصور کے ساتھ جب ایک یوتھ بڑی ہو رہی ہے تو سوچیں کہ یہ طریقہ پھر میری ذاتی رائے ہے کہ کامیاب نہیں ہے. اس کو آزمائیں. میں نہیں کہہ رہی کہ اس کو ظاہر قرآن نے مائنس نہیں کیا، لیکن قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ بھی تو کہا ہے نا. اگر یوتھ کو لاجک کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مطلب ہیلتھی کھانا کھائے اور یہ کرے، تو اس کو ہم دلیل کے ذریعے بھی تو بات کر سکتے. اس میں یعنی قرآن ہی ہمیں اس طرف لا رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے جب ان کو دلیل کے ساتھ وہ بات کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ نہیں، موت کو آپ ٹرانزیشن سمجھیں، جو آپ نے ایک سے دوسری طرف جانا ہے، موت کے بعد یہ یہ نہ سوچے. یعنی اللہ سے آپ نے، میں ان کو ایک ہی بات کہتی تھی، یاد رکھو کہ آپ کا عمل جیسا بھی ہے نا، دین یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، یعنی اس کی رحمت سے امید رکھنا. یہ دنیا میں کسی کو اجازت مت دو کہ وہ آپ سے چھین سکے. آپ نے اس امید کے ساتھ جینا ہے، اس امید کے ساتھ مرنا ہے، چاہے آپ کا ایمان کا لیول کچھ بھی ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا کام ہوتا ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنا نہ کہ دور کرنا. تو یہ ایک ضمناً بات ہو گئی. تو بہرحال جو ان آیات سے میں سمجھی ہوں کہ ابھی میں اس طرف نہیں جا رہی. اچھا بات دیکھیں شروع ہوئی تھی نا، جہاں سے میں نے کہا تھا کہ زمین اور آسمان سے شروع ہوئی تھی، اور پھر ختم بھی ادھر ہوئی کہ بھئی آسمان اور زمین سے سبزہ اگا، آسمان نے پانی برسایا. پھر اس کو دلیل بنا کے کہا گیا کہ ایسی جیسے تم اٹھائے جاؤ گے جیسے غلہ اگتا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ ساری باتیں کر کے اس آیت پہ بات کو اختتام کیا گیا کہ بے شک اسی طرح اس ملاقات کا دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب کہ ہمیں بھی جب خود کو موٹیویٹ کرنا ہے تو ہمارے لیے یہ کائنات پہ تدبر، ان آیات پہ غور کرنا، یہی ہمیں ہمیشہ ہر دور میں دین کی طرف واپس لائے گا. یہ بہترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو اور دوسروں میں شعور اور آگہی پیدا کرنے کا. تو اللہ کرے کہ یہ قرآن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سینوں کا نور بن جائے، ہمارے سوالوں کے جواب بن جائے. تو مجھے امید ہے ان آیات سے آپ کو بھی وہیں ایسا ہی فائدہ پہنچا ہوگا. اس حوالے سے کوئی کچھ بات کرنا چاہے